اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کی کلاس میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنی آیت مبارکہ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک پڑھ کر لیتے ہیں۔ یومئذ جس دن، یومئذ جس دن، یودو چاہیں گے، یودو چاہیں گے، یودو خواہش کریں گے، الذین کافروا کافر لوگ، الذین کا مطلب ہوتا ہے نا جو لوگ، کافر لوگ، وعصوا الرسول، وعصوا اور عصا کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی، وعصوا الرسول اور جنہوں نے نافرمانی کی رسول کی، اور جنہوں نے نافرمانی کی رسول کی۔ لو، لو کا مطلب ہوتا ہے کاش، ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں۔ لو تسوا بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہم نیچے کر لیتے ہیں اعراب لگانے کے بعد۔ لو، لو کا مطلب ہوتا ہے کاش کے، ٹھیک ہے، لو کاش کے، تو سوا، سوا یا سوبو کا مطلب برابر، کاش کے برابر کر دی جائے، برابر کر دی جائے، بہم ان پر، الارض زمین، ان پر زمین، کاش کے ان پر زمین برابر کر دی جائے، ٹھیک ہے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، ولا اور نہیں، وہ یا کا وہ، یکتمون چھپا سکیں گے، اللہ اللہ سے، حدیثاً کوئی بات، ٹھیک ہے۔ حدیث کا لغوی مطلب بات بھی ہوتا ہے، گفتگو بھی ہوتا ہے، تو اس کا حدیثاً کا ترجمہ ہم نے یہاں پہ کیا کیا، بات۔ دوبارہ دیکھیں، یومئذ جس دن، یودو چاہیں گے، خواہش کریں گے، الذین کافروا کافر لوگ، وعصوا الرسول اور جنہوں نے نافرمانی کی رسول کی، لو کاش کے، ٹھیک ہے، لو کاش کے، تسوا برابر کر دی جائے، بہم ان پر، الارض بہم الارض ان پر زمین، ولا یکتمون اللہ اور نہیں وہ چھپا سکیں گے اللہ سے، حدیثاً کوئی بھی بات۔ محترم سامعین، یہ تھی ہمارے پاس سورۃ النساء کی آیت نمبر 41۔ یہاں پہ ہمارا رکوع بھی مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اس رکوع میں جتنے بھی احکامات و مسائل آئے ہیں وہ ہم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور شیئر کریں گے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی تو۔ اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو اگلی آیات مبارکہ آ رہی ہیں ان کا ترجمہ بھی ہم ساتھ ساتھ شروع کر دیں۔ اصل میں ہم نے ترجمہ شروع کر رکھا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ہم نے ترجمہ سکپ کر دیا تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ گورنمنٹ نے 9 کلاس کا جو سلیبس ہے وہ تبدیل کر دیا تھا، تو ہم نے پھر ان تمام صورتوں کی آیات کو ترجمے کی صورت میں آپ کے ساتھ شیئر کیا، ان کے سوال جواب، شارٹ لانگ، الفاظ معنی اور اضافی، مختصر، مکمل ڈیٹیل وائز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس لیے ہمیں اس میں ٹائم لگ گیا۔ انشاءاللہ اب وہ مکمل تو نہیں ہوا، اس کی بس 2 صورتیں رہ چکی ہیں، وہ بھی جلد دوبارہ شروع کر لیں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے تو کہ سورۃ النساء ہم دوبارہ شروع کر لیں گے۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ، یہ جتنی بھی آیات مبارکہ ہم نے پڑھی، ہم نے تیری بارگاہ میں
اور تیری رضا کو چاہتے ہوئے ہم نے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا اور سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کلام مجید کے ثواب کو میں خصوص بالخصوص اپنے والدین کے لیے جو کہ مرحوم والدین ہیں ان کے لیے اصحال ثواب کرتا ہوں۔ الہی تو اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے ان کی مغفرت و بخشش فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں یا اللہ اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ ایسے ان کی قبور کو اپنی رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرما دے، ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے یا اللہ ایک باغ بنا دے، آمین۔ یا اللہ اس دعا کو قبول فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔